بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ آل عمران، ریکارڈنگ نمبر 15، صفحہ نمبر 453۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ کہو اے اہل کتاب، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ان کاموں کو جو تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء۔ کہو اے اہل کتاب، کیوں روکتے ہو راستے سے اللہ کے اس کو جو ایمان لایا، چاہتے ہو تم اس میں کجی، وانتم شہداء، اور تم گواہ ہو یعنی واقف ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ مختصر ترکیب: سبیل مذکر مؤنث من آمن، تصدون کا مفعول به، تبغونها ضمیر سبیل کی طرف راجع ہے۔ وفد نجران سے آخری 2 باتیں۔ ان 2 آیتوں پر آیت 99 پر وفد نجران سے گفتگو پوری ہو رہی ہے۔ آگے کی آیت گریز کی آیت ہے، اس سے موضوع بدلے گا۔ پھر آگے آخر صورت تک مسلمانوں سے خطاب ہے، اور ان آیتوں میں اہل کتاب یہود و نصارہ سے 2 باتیں فرمائی ہیں۔ 1، تم اللہ کی باتوں کا جو شروع صورت سے تمہیں سنائی جا رہی ہیں کیوں انکار کرتے ہو، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہاری نیتوں کو خوب جانتے ہیں، وقت آنے پر رتی رتی کا تم سے حساب لیں گے۔ 2، اہل کتاب ایمان نہ لا کر دوسروں کو تشکیک میں مبتلا کرتے ہیں، ان کا ارادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی راہ میں روڑا اٹکائیں۔ اگر ان کا ارادہ ایسا ہے تو وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے خوب واقف ہیں، مناسب وقت پر ان کو واجبی سزا دیں گے۔ آیات کریمہ: کہو اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ کہو اے اہل کتاب، تم اللہ کے راستے سے ایمان لانے والوں کو کیوں روکتے ہو، تم اس میں کجی چاہتے ہو، درا حال ہے کہ تم خوب جانتے ہو کہ وہ سچا مذہب ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ھدی الی صراط مستقیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اگر کہنا مانو گے تم، فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کچھ لوگوں کا ان میں سے جو دیے گئے آسمانی کتاب بنا دیں گے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافر۔ وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، اور کیسے کفر کرو گے تم درا حال ہے کہ تم پڑھی جاتی ہیں تم پر اللہ کی آیتیں، وفیکم رسول، اور تمہارے اندر اس کے رسول ہیں۔ ومن یعتصم باللہ فقد ھدی، اور جو مضبوط پکڑے گا اللہ کو تو بالیقین راہ پائی اس نے، الی صراط مستقیم، راستے کی طرف سیدھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو جیسا حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور ہرگز نہ مرو تم مگر درا حال ہے کہ تم فرما بردار ہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، اور مضبوط پکڑو اللہ کی رسی سب مل کر، اور نہ بٹ جاؤ، اور یاد کرو اللہ کا احسان تم پر جب تھے تم دشمن، پس جوڑ دیا تمہارے دلوں کو، پس ہو گیا تم اس کے فضل سے بھائی بھائی، اور تھے تم کنارے پر گھڑے دوزخ کے، پس نجات دی تم کو اس سے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔
اس طرح بیان کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم راہ ہدایت پاؤ۔ مختصر ترکیب: یردکم ردا بمعنی صارہ ہے کم پہلا مفعول اور کافرون دوسرا مفعول ہے۔ حق تقاتہ اتقوا اللہ کا مفعول مطلق ہے، تقات مصدر ہے اور حق تقاتہ میں صفت کی موصوف کی طرف اضافت ہے، یعنی برحق ڈرنا، کما حق ہو ڈرنا۔ ربط: وفد نجران عیسائیوں سے جو گفتگو آغاز صورت سے شروع ہوئی تھی وہ گزشتہ آیت پر پوری ہو گئی۔ اب ایک آیت میں گفتگو کا موضوع بدلے گا، پھر آخر صورت تک مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اور شروع صورت میں بیان کیا کہ سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کے متقدمین یہود کا مفصل تذکرہ کیا ہے اور ان کے متاخرین عیسائیوں کا ذکر نہیں کیا۔ اب اس صورت کی 99 آیتوں میں ان کا مفصل تذکرہ کیا ہے۔ پھر سورۃ البقرہ مومنین کی اس دعا پر پوری ہوئی ہے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اسلام کا انکار کرنے والوں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔ اب اس صورت میں اس کا بیان ہے کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے، اس کے لیے کیا شرائط ہیں۔ آج کا مسلمان شرائط پوری نہیں کر رہا اور مدد کا امیدوار ہے۔ وضو کے بغیر نماز کہاں ہوتی ہے، شرائط پوری کی جائیں تو مدد خداوندی ضرور آئے گی۔ مسلمان اہل کتاب کی ریشہ دانیوں سے بچیں۔ گزشتہ 2 آیتوں میں اہل کتاب یہود و نصارہ کو ڈانٹا ہے کہ تم لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہو، تم ایمان نہ لا کر دوسروں کے لیے بھی روک کھڑی کرتے ہو جبکہ تم اسلام کی حقانیت کو جانتے ہو۔ اب 2 آیتوں میں مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم ان مفسدین کی ایک نہ سنو، اگر ان کی گمراہ کن باتوں پر کان دھرو گے تو اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں کفر کے تاریک کھڈے میں دھکیل دیں، اور تمہارے لیے کیسے ممکن ہے کہ تم ایمان لائے پیچھے کافر بن جاؤ۔ تمہارے درمیان اللہ کا عظیم رسول موجود ہے، وہ شب و روز تمہیں اللہ کا کلام پڑھ کر سناتا ہے، بس ہر طرف سے یکسو ہو کر ایک اللہ کو مضبوط پکڑو، جو اس کا ہو جاتا ہے وہی صراط مستقیم کو پا لیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ھدی الی صراط مستقیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی باتیں مانو گے تو وہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں گے، اور تم کفر کیسے اختیار کر سکتے ہو جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اس کے رسول موجود ہیں۔ یہ اہل کتاب کو مایوس کیا کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، مگر انہی مسلمانوں کو جو دین سے واقف ہیں، دین سے بالکل ناواقف مسلمان ان کے شکار ہو جاتے ہیں، اور جس نے اللہ کو مضبوط تھام لیا وہ بالیقین سیدھے راستے پر پڑ گیا۔ اس طرح موضوع بدلا اور ایک گروہ اس لیے فرمایا کہ سارے اہل کتاب ایسے نہیں، ان کے بدظن ریشہ دوانی کرتے ہیں۔ آج بھی یہودی اور عیسائی مسلمانوں کو فکری اور عملی ارتداد میں مبتلا کرنے کی کوشش میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ مسلمان صحیح طرح اللہ سے ڈریں اور ہر وقت احکام کی پیروی کریں۔ اللہ کی مدد کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ رکھنے والے سچے مسلمان بنیں۔ اسلام میں 2 قسم کے احکام ہیں، کرنے کے اور نہ کرنے کے۔ اول مثبت احکام ہے، ثانی منفی، مثلا نماز پڑھنا مثبت حکم ہے اور زنا چوری سے بچنا منفی حکم ہے۔ مسلمان دونوں قسم کے احکام پر عمل کریں تو سرخ رو ہوں گے۔ منفی پہلو کی تعبیر قرآن میں عام طور پر تقویٰ سے کی جاتی ہے۔ تقویٰ کے معنی ہے اللہ سے ڈرنا، یعنی اس کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنا، اور مثبت پہلو کو اسلام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسلام کے معنی ہے فرما برداری، یعنی حکم بجا لانا، جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے ان کو کرنا، اور منفی پہلو مقدم ہوتا ہے، جلب منفعت سے دفع مضرت مقدم ہے، پہلے تھپڑ سے بچے پھر تھپڑ ماریں۔ اور حق تقاتہ مفعول مطلق تاکید کے لیے ہے، یعنی صحیح طرح اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اپنے من سے تو ہر شخص ڈرتا ہے، مگر یہ ڈرنا کافی نہیں۔ شراب پیتا ہے، داڑھی منڈاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ خیالی ڈرنا ہے جو کافی نہیں۔ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، جو ہر وقت اعمال اسلام پر کاربند ہے اس کی موت اسلام پر آئے گی۔ جام ہاتھ میں تھا اور مرا تو اعمال اسلام پر کہاں مرا، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا اور مرا تو مسلمان کہاں مرا۔ آج مسلمانوں کی اکثریت مثبت و منفی پہلوؤں سے صفر ہے اور رونا روتے ہیں منکرین اسلام کے مقابلہ میں اللہ تعالی ہماری مدد کیوں نہیں کرتے۔ ہم محبوب کی امت ہیں، ذرا مسلمان شریعت کے آئینہ میں اپنا منہ دیکھیں پھر شکوہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ان سے ڈرنے کا حق ہے،
یہ منفی پہلو ہے، اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو، یہ مثبت پہلو ہے۔ مسلمان اپنے صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں۔ اللہ کی مدد کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ سب مسلمان مل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑیں تو اسلام کی گاڑی سرکے گی۔ اگر وہ بٹے رہے تو خواہ ان کی تعداد کتنی بھی ہو، اسلام کی گاڑی آگے نہیں بڑھے گی۔ آیت کے شان نزول: مدینہ میں انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ دونوں میں پرانی عداوت تھی، بات بات پر لڑائی ہو جاتی تھی اور برسوں تک سرد نہیں پڑتی تھی۔ ان کی بعاث کی جنگ میں 120 سال تک چلی۔ اسلام نے دونوں قبیلوں کو شیر و شکر کر دیا۔ یہود مدینہ کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھائی۔ ایک اندھا یہودی شماس نامی اس کی ایک ایسی محفل سے گزرا جس میں دونوں قبیلے جمع تھے۔ اس نے جنگ بعاث کے مرثیے پڑھنے شروع کیے، جس سے آگ بھڑکی اور قتل و قتال کی نوبت آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی۔ آپ صحابہ کے ساتھ ان کے مجمع میں تشریف لے گیا اور سمجھایا، تب ان کا غصہ ٹھنڈا پڑا۔ آیت کے آخر میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ فائدہ: انگریزوں کی اسکیم تھی بانٹو اور پیٹو، اب اس اسکیم پر اکثریت عمل کر رہی ہے اور مسلمان اول تو فرقوں میں بٹ گئے، جس سے ان کی طاقت کمزور پڑ گئی، پھر جو اہل حق ہیں ان کی صفوں میں بھی انتشار ہے۔ پس مسلمان پمپے کا سلیقہ سیکھیں، اپنے فائدے پر اپنے بھائی کا فائدہ مقدم رکھیں اور الیکشن میں مقابلہ بازی نہ کریں، ورنہ شیر منہ کھولے ہوئے ہے نگل جائے گا۔ آیت کریمہ: اور سب مل کر اللہ کی رسی مضبوط تھامو اور بٹ مت جاؤ، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب تم باہم دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، بس تم اللہ کے فضل سے بھائی ہو گئے، اور تم کفر کی وجہ سے جہنم کے کھڈے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، پس اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی باتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم راہ ہدایت پاؤ۔ واللہ اعلم بالصواب۔